السلام علیکم۔ اسکیری 360 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہماری کہانی کا نام ہے رات کا مسافر لوٹ کر نہ آیا۔ یہ کہانی شمال کے ایک پرانے گاؤں سنگرٹ کی ہے جو پہاڑوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہاں رات جلدی اترتی ہے اور اندھیرا کبھی اکیلا نہیں آتا۔ اس گاؤں میں ایک پرانا ڈھابا ہے جو 40 سالوں سے بند پڑا تھا۔ لوگ اسے سایوں کا ڈھابا بھی کہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ کب اور کیوں اور کس کی وجہ سے بند ہوئی تھی، مگر سب جانتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی تھیں، آوازیں جو انسان کی نہیں لگتی۔ اس گاؤں میں 3 دوست آئے، حارث، زریاب اور عادل۔ وہ پہاڑوں کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے آئے تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ ڈھابے کے پاس نہیں جانا، مگر ممانعت ہمیشہ تجسس بڑھاتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تینوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل بھاری تھے۔ راستے میں خاموشی عجیب حد تک گہری تھی، جیسے فضا خود سانس روک کر کھڑی ہو۔ ڈھابے کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی تختی لٹک رہی تھی۔ اس پر کچھ لکھا تھا، مگر الفاظ مٹ چکے تھے۔ دروازہ خود بخود ہل رہا تھا، جبکہ ہوا تھی ہی نہیں۔ حارث نے موبائل کی روشنی جلائی۔ اندر گہرا تاریک حال تھا، دیواروں پر نمی اور سیاہ داغ تھے۔ زریاب بولا، یار یہ جگہ واقعی ڈراؤنی ہے۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرپوک مت بنو، مگر اس کی آواز میں بھی ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تینوں کے اندر قدم رکھتے ہی ہوا کا ایک جھونکا آیا، مگر دروازہ بند تھا تو ہوا کہاں سے آئی؟ اندر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ زریاب نے جلدی سے کیمرہ نکالا۔ وہ کوئی بھی حرکت کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کیمرہ آن کیا، کرسی کی حرکت رک گئی۔ حارث نے سرگوشی کی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ تینوں کی نظریں ایک ساتھ چھت کی طرف اٹھی، جہاں کچھ لمحے پہلے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا، مگر اب وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اچانک پیچھے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عادل نے لپک کر دروازہ کھولا، پر وہ نہ کھلا۔ یہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ چیخ پڑا۔ اس کی آواز ڈھابے میں گونج کر واپس آئی، مگر ایک اضافی سرگوشی شامل تھی، جسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر دہرا رہا ہو۔ زریاب نے روشنی دیوار پر ڈالی۔ دیوار پر ناخنوں کے بہت بڑے نشانات تھے، اتنے بڑے کہ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہال کے بالکل کونے میں کوئی کھڑا تھا، سائے جیسی شکل، مگر انسانی نہیں۔ وہ دیوار سے چپک کر کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے دیوار میں پیوست کر دیا ہو۔ تینوں کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ چیز آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہونے لگی۔ سائے نے اپنا سر گھمایا، مگر سر وہاں تھا ہی نہیں، صرف 2 گہری سوراخ جیسے آنکھیں۔ وہ حرکت کرنے لگی۔ لائٹس خود بخود آن ہو گئی، حالانکہ وہاں بجلی تھی ہی نہیں۔ اچانک ایک بہت زوردار چیخ فضا میں گونجی، آہ! چیخ جو نہ مرد کی تھی نہ عورت کی۔ وہ چیز چپٹ کر تینوں کی طرف بڑھی۔ تینوں بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئے، دروازہ بند کر کے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ باہر سے گھسٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی لمبے ناخن فرش پر رگڑ رہا ہو۔ حارث نے بھانپتے ہوئے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ زریاب نے کپکپاتے آواز میں کہا، میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ عادل نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کھڑکی جم گئی تھی۔ تینوں ایک دیوار پر جھکے بیٹھے تھے۔ باہر خاموشی ہو گئی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اچانک دروازے پر 3 بار دستک ہوئی، مگر یہ انسانی دستک نہ تھی۔
ہر تھپ تھپاہٹ کے ساتھ دروازہ اندر کی طرف دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی طاقتور مخلوق اسے توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زریاب نے کان لگا کر سنا۔ اگلے لمحے اندر سے آواز آئی، دروازہ کھولو، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ زریاب پیچھے اچھل گیا۔ اس آواز میں انسان والی گرمائش نہیں تھی۔ وہ آواز ٹھنڈی، کھوکھلی اور مردہ تھی۔ حارث نے دیوار کے کونے میں لگی الماری دیکھی۔ وہ کھڑے کھڑے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو۔ عادل نے خوف سے پوچھا، کیا کرے اب؟ حارث نے کہا، پہلے دروازہ مضبوط کرو۔ تینوں نے مل کر دروازے کے سامنے میز اور ٹوٹی ہوئی کرسی رکھ دی۔ باہر کی دستک اب تھپڑوں میں بدل چکی تھی۔ ہر وار پر دروازہ کانپتا تھا۔ پھر آواز آئی، تم باہر کیوں نہیں آتے؟ اس کے بعد ایک ہلکی سی ہنسی آئی، ایسی ہنسی جیسے کسی نے گلے کے بغیر کہا لگایا ہو۔ کمرے کے باہر وہ ہنسی دیر تک گونجتی رہی، جیسے کسی نے پورے حال میں سائے پھیلا دیے ہوں۔ اچانک کمرے کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی، ہلکی مدھم سی روشنی دینے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی خون کی طرح سرخ ہونے لگی۔ تینوں ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیوار پر ان تینوں کے سائے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے سائے اصل سائے سے دوگنا بڑے تھے اور حرکت بھی کر رہے تھے، جبکہ تینوں بالکل ساکت کھڑے تھے۔ زریاب نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حارث نے دیوار کا سایہ دھیان سے دیکھا۔ سائے کی آنکھیں تھیں۔ اصل میں ان تینوں کی تو آنکھیں دیوار پر نہیں جانی چاہیے، مگر وہ سائے انہیں گھور رہے تھے۔ عادل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ سائے ہمارے نہیں ہیں۔ اسی لمحے باہر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار پر پوری طاقت سے ٹکرایا ہو۔ کمرہ لرز اٹھا، الماری پھر سے ہلنے لگی۔ اس بار اندر سے کسی کے ناخن ٹکرانے کی آواز آئی، تیز، بے ترتیب اور خوفناک۔ حارث نے روشنی الماری پر ڈالی۔ دروازے کے درمیان والی درار سے سیاہ انگلیاں باہر نکلیں۔ تینوں فٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ انگلی بڑی، تیز اور انسانی انگلی سے لمبی تھی۔ پھر درار سے دوسرا ہاتھ نکلا، ہاتھ نہیں، پنجہ۔ اس پر لمبے ناخن خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عادل نے دیوار کے ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ باہر دستک دوبارہ شروع ہو گئی، مگر اب وہ انسانی دستک نہیں تھی، وہ لکڑی پھاڑنے والی ضرب تھی۔ ہر ضرب پر دروازہ اندر کی طرف جھکتا تھا۔ زریاب نے چیخ کر کہا، ہمیں نکالو، ہمیں نکالو۔ حارث نے کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا پچھلا دروازہ دیکھا، شاید کبھی نوکروں کے استعمال میں تھا۔ وہ بھاگ کر دروازہ کھولنے لگا۔ زنگ لگا تھا، لیکن چند کوششوں کے بعد کھل ہی گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ بدبو پرانی سڑی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے پیچھے اندھیرا، تنگ راہداری تھی۔ تینوں وہاں گھس گئے۔ وہ اس راہداری سے بھاگتے رہے۔ پیچھے سے ڈھابے کی لائٹس ٹمٹمانے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک وہی آواز، کہاں بھاگ رہے ہو؟ آواز پوری راہداری میں گونج گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ آواز سائے کے اندر سے نکل رہی ہو۔ راہداری ختم ہوتے ہی سامنے ایک لکڑی کی سیڑھی نظر آئی۔ اوپر اندھیرا تھا، نیچے بھی اندھیرا تھا۔ نیچے سے کسی کی بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ آواز تیز، بے ترتیب اور غیر انسانی تھی۔ حارث نے کہا، اوپر چلو۔
تینوں اوپر کی طرف بھاگے۔ سیڑھیاں چرچرا رہی تھی۔ درمیان میں ایک زینہ ٹوٹا اور عادل کا پاؤں پھنس گیا۔ حارث اور زریاب نے اسے کھینچ کر اوپر چڑھایا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچے، نیچے سے کوئی لمبی کالی چیز سیڑھیوں پر رینگتی ہوئی اوپر آنے لگی۔ اس میں انسانی شکل نہیں تھی۔ وہ دھوئیں کی طرح پھیلتی تھی، مگر چھونے پر جسمانی لگتی تھی۔ تینوں نے اوپر کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اوپر ایک بڑا ہال تھا۔ بیچ میں ٹوٹی ہوئی میز اور کرسیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لٹکی تھی، مگر ان کے چہرے پر عجیب کٹ لگے تھے، جیسے کسی نے ان کی آنکھیں کاٹ دی ہو۔ ہوا میں گرد تھی اور سانس لینا مشکل تھا۔ زریاب نے کہا، یہ جگہ پہلے سے کسی کے رہنے کی لگتی ہے۔ حارث نے تصویروں کے نیچے لکھی تاریخ پڑھی۔ 1951 لکھا تھا۔ عادل نے خوف سے کہا، تو یہ ڈھابہ تب کا ہے؟ ہال کے کونے میں ایک بڑی گھڑی رکھی تھی۔ گھڑی چل نہیں رہی تھی، مگر اس کے کانٹے خود بخود ہلنے لگے۔ ٹک ٹک ٹک۔ اچانک گھڑی نے 12 ضربیں دی، حالانکہ وقت آدھی رات کا نہیں تھا۔ گھڑی کی ہر ضرب کے ساتھ پورا کمرہ کانپتا۔ دیوار کے پیچھے سے چیخیں آنے لگیں، جیسے کسی نے درجنوں لوگوں کو قید کر رکھا ہو۔ حارث نے ہال کی کھڑکی کا رخ کیا۔ کھڑکی باہر کھلتی تھی، لیکن نیچے بہت گہری کھائی تھی۔ وہ وہاں سے نہیں کود سکتے تھے۔ اسی لمحے دروازے کے نیچے سے کالا دھواں اندر آنے لگا۔ دھواں پورے فرش پر پھیل گیا۔ دھوئیں میں شکلیں بنتی جا رہی تھیں، کبھی انسانی چہرے، کبھی جانوروں جیسی آنکھیں، اور کبھی خوفناک مسکراہٹیں۔ دھواں اوپر اٹھنے لگا اور پورا ہال سیاہ اندھیرے سے بھر گیا۔ اچانک دھوئیں میں سے وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ پہلے سے بڑا اور واضح تھا۔ اس کے جسم سے دھواں ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 گہرے کھڈے تھے، لیکن ان کھڈوں میں آگ جل رہی تھی۔ وہ تینوں کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر قدم زمین کو جلا کر سیاہ کر دیتا۔ حارث نے چیخ کر کہا، دوڑو، مگر بھاگنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ سایہ ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، ایک کالے دھوئیں کا پنجہ تھا۔ پنجہ زریاب کے کندھے کو چھونے ہی والا تھا کہ اوپر کی چھت پر لگا ایک پرانا فانوس جھولنے لگا، پھر اچانک سے نیچے گر پڑا۔ فانوس سیدھا اس سائے پر گرا۔ دھماکے سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ روشنی لگتے ہی وہ سایہ چیخا۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ تینوں کے کانوں سے خون نکل آیا۔ سایہ پھیلنے لگا دھوئیں کی طرح، مگر مکمل غائب ہونے سے پہلے بولا، یہ جگہ میری ہے۔ پورا ہال تھر تھر کانپنے لگا۔ چھت ٹوٹنے لگی۔ زریاب نے کھڑکی کی طرف دوڑ کر اسے توڑا۔ شیشے بکھر گئے۔ تینوں کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے۔ نیچے کھائی تھی، مگر بائیں طرف ایک لکڑی کی پرانی چھت تھی۔ وہی چھلانگ لگانی تھی۔ ہم نے تمہیں روکا تھا، وہ ڈھابہ زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ حارث نے پوچھا، وہ جگہ آخر ہے کیا؟ بوڑھا بولا، وہ سایہ وہاں 40 سال پہلے مرا تھا۔ اسے درگاہ سے بھگایا گیا، مگر وہ ڈھابے میں پناہ لے کر رہ گیا۔ اب وہ زندہ لوگوں کو بھی اپنی دنیا میں کھینچ لیتا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کے جسم پر اب تک سائے کے نشان تھے۔ عادل نے اپنے کندھے کو دیکھا جہاں سائے نے چھوا تھا۔ وہاں جلد سیاہ ہو چکی تھی، جیسے جل گئی ہو۔ گاؤں والوں نے انہیں فوراً شہر بھیجنے کا کہا۔
وہ اسی دن وہاں سے نکل گئے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد حارث کو پھر سے سایہ دکھائی دیا اپنی کمرے کی دیوار پر۔ پھر سائے نے آنکھیں کھولی۔ زریاب نے رات کے وقت اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ عادل کے گھر کے آئینے پر ناخنوں کے نشان بننے لگے۔ اس نے پوری رات بتی جلائے رکھی مگر سائے نے اسے کہا، میں نے کہا تھا یہ جگہ میری ہے۔ اس رات عادل کی چیخ گونجی۔ گھر والے کمرے میں آئے۔ عادل وہاں نہیں تھا، صرف کھڑکی کھلی تھی اور فرش پر کالا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ حارث اور زریاب نے یہ سن کر شہر چھوڑ دیا مگر وہ سایہ ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ حارث کے کمرے میں رات کو ڈھابے کی تصویر دیوار پر بننے لگی۔ زریاب کے موبائل میں خود بخود ویڈیوز بنتے رہے۔ ویڈیوز میں وہ سایہ کھڑا ہوتا، کبھی چھت پر، کبھی دیوار پر، کبھی بیڈ کے پاس۔ دونوں نے 7 دن کے اندر اپنی زندگی بدل دی۔ شہر بدلا، گھر بدلا، نمبر کے باوجود کالے سائے نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک رات حارث نے زریاب کو فون کیا اور کہا وہ پھر آیا ہے۔ فون پر عجیب سی سرگوشی کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اچانک کال کٹ گئی۔ اگلے دن حارث اپنے کمرے سے غائب تھا۔ پولیس کو کچھ نہیں ملا سوائے دیوار پر لکھے ایک جلے ہوئے جملے کے علاوہ۔ لکھا تھا، اندھیرا ہمیشہ وہیں لوٹتا ہے جہاں اسے پناہ ملی ہو۔ اب صرف زریاب بچا تھا۔ اس نے ہر چیز چھوڑ کر گمشدگی والی زندگی گزارنا شروع کی۔ کوئی شہر، کوئی شناخت، کوئی رابطہ نہیں، مگر ہر رات اسے وہ آواز ضرور سنائی دیتی تھی، تم بھی میرے ہو۔ ایک رات وہ جنگل کے اندر ایک کونے میں چھپا۔ ٹارچ کی روشنی مدھم تھی، ہوا سنسان تھی۔ اچانک سامنے بڑے درخت کے پیچھے وہی سایہ نمودار ہوا۔ زریاب بھاگا، بہت دور تک بھاگا، مگر سائے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر درخت کے ساتھ حرکت کرتا، ہر چٹان کے ساتھ شکل بدلتا، ہر سایہ اس کا بن جاتا۔ زریاب آخرکار گم ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں وہ سایوں والا ڈھابا اب بھی کھڑا ہے۔ رات کے بعد اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، ہنسی کی، چیخوں کی، سرگوشیوں کی، اور وہ 3 آوازیں جو شاید حارث، عادل اور زریاب کی ہوں، مگر سب سے زیادہ زور سے وہ ایک آواز آتی ہے، اندھیرا کبھی اکیلا نہیں آتا، اور کوئی وہاں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ جو اندر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔